اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر خدا چینل پر حیض اور نفاس کے ضروری مسائل کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ تمام ناظرین سے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے درخواست کرتی ہوں کہ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس کام کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کے اوپر۔ آج ہم نے احکام حیض اور نفاس اور عورتوں اور مردوں کے پوشیدہ مسائل اس کے بارے میں ڈسکس کرنے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ حیض کس چیز کو کہتے ہیں۔ تو حیض کا عام مطلب بہنا ہے۔ حیض اس خون کو کہتے ہیں جو بالغ عورت کے رحم سے ہر ماہ نکلتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جان لیتے ہیں نفاس کسے کہتے ہیں۔ تو نفاس وہ خون ہے جو بچے کی ولادت کے وقت خارج ہوتا ہے، تو اسے نفاس کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ استحاضہ کیا ہے یہ بھی جان لیتے ہیں۔ جو خون کسی بیماری کی وجہ سے رحم سے خارج ہوا اسے استحاضہ کا نام دیا جاتا ہے۔ حیض کے بارے میں شرعی مسائل کیا ہیں اور نفاس کے بارے میں شرعی مسائل کیا ہیں، آئیے اب ان کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ حیض و نفاس میں کون سے ایسے کام ہیں جو عورتوں کے لیے کرنا جائز نہیں۔ تو حیض و نفاس کی حالت میں نماز پڑھنا، روزہ رکھنا حرام ہے۔ ان دنوں میں نماز تو معاف ہے، اس کی کوئی قضا نہیں، البتہ روزوں کی قضا دوسرے دنوں میں رکھنا فرض ہے۔ اور حیض و نفاس والی عورت کو قرآن مجید پڑھنا حرام ہے، خواہ وہ اسے دیکھ کر پڑھے یا زبانی پڑھے۔ یوں ہی قرآن مجید کا چھونا بھی حرام ہے۔ ہاں اگر جزدان میں قرآن مجید ہو تو اس جزدان کو چھونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اس کے علاوہ کہ ہم کیا پڑھ سکتے ہیں، بعض عورتیں بالکل ہی اپنے لیے ہر چیز کو ہی حرام قرار دے دیتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید پڑھنے کے علاوہ دوسرے تمام وظائف جیسے کہ کلمہ شریف کا پڑھنا، درود شریف کا پڑھنا اور استغفار وغیرہ یا ایسی دعائیں جن سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شیطان سے پناہ مانگتے ہیں، ان کا پڑھنا جائز ہے۔ اور حیض و نفاس کی حالت میں بلا کراہت آپ اسے پڑھ سکتی ہیں۔ بلکہ ایک اور مسئلہ زیر غور کر لیں کہ مستحب ہے کہ آپ نمازوں کی اوقات میں وضو کر کے اتنی ہی دیر درود پاک پڑھ لیا کریں یا دوسرے وظائف پڑھ لیا کریں تاکہ ہماری نماز کی عادت برقرار رہے۔ اکثر عورتیں بالکل کہتی ہیں کہ تسبیح کو ہی ہاتھ نہیں لگانا، بلکہ شریعت کہتی ہے کہ اس سے آپ کو کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہمارا دین اصل میں بہت آسان ہے، اس دین کو مشکل بنانا یہ بہت گمراہی اور جہالت کی بات ہے۔ آئیے اب نفاس کے بارے میں جانتے ہیں کہ نفاس کیا ہے۔ نفاس کی کوئی مدت نہیں ہوتی۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور آدھے سے زیادہ بچہ باہر آ جاتا ہے تو اس وقت جو خون آیا اس کو نفاس کہا جاتا ہے، اور اس کا زیادہ سے زیادہ زمانہ 40 دن اور رات ہے، اور کم کی کوئی مدت نہیں۔ اب آگے آئیے کہ اگر حمل ساقط ہو جائے تو کیسے معلوم کریں کہ وہ نفاس تھا یا حیض تھا۔ حمل ساقط ہو گیا اور اس کا کوئی عضو بن چکا جیسے کہ ہاتھ، پاؤں، انگلیاں وغیرہ، تو پھر اس کے بعد جو خون آیا یہ نفاس ہے، ورنہ اگر اس سے پہلے کا خون آیا تو یہ حیض میں شمار ہوگا۔ اب آئیے کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ حمل ساقط ہونے کی مدت کیا تھی، کیا کوئی عضو بنا تھا یا نہیں۔ تو یاد رہے کہ حمل کا عضو بننا 120 دن میں گنا جائے گا، یعنی 4 ماہ کا اگر حمل ہوگا تو عضو بننا قرار دیا جائے گا۔ اب 4 ماہ کے بعد حمل ساقط ہوا تو جو خون آئے گا وہ نفاس میں گنا جائے گا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، بچہ پیدا ہونے سے بیشتر جو خون آیا اسے کیا کہیں گے؟ تو اس خون کو استحاضہ کہیں گے۔ اس کے بعد اگر کسی عورت کے 40 دن سے زیادہ خون آیا تو کیا اس کو نفاس میں گنا جائے گا؟ تو ہاں، اگر 40 دن کے اندر خون آیا تو وہ نفاس ہے، اور اگر 40 دن کے اوپر چلا گیا جیسے کہ 45 دن تک چلا گیا تو وہ 5 دن استحاضہ میں گنے جائیں گے، کیونکہ نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت
40 दिन है اور اس سے اوپر استحاضہ ہے۔ تو ان مسئلوں کو خوب ذہن نشین کر لیں۔ اب ہے کہ کیا حیض و نفاس کی حالت میں عورت مسجد میں داخل ہو سکتی ہے؟ تو جی نہیں، عورت کا مسجد میں جانا اس حالت میں حرام ہے۔ اسی طرح حیض و نفاس والی عورت کا خانہ کعبہ میں جانا بھی حرام ہے اور طواف کرنا بھی حرام ہے۔ اس کے بعد ہے کہ کیا حیض و نفاس والی عورت ہم بستری یا جماع شوہر کے ساتھ کر سکتی ہے؟ تو جی نہیں، حیض و نفاس کی حالت میں ہم بستری یعنی جماع کرنا حرام ہے، بلکہ اس حالت میں ناف سے گھٹنے تک عورت کا بدن مرد کے بدن کے لیے حرام کر دیا گیا ہے، یعنی اس کو نہ چھوئے۔ ہاں البتہ ناف سے اوپر کا حصہ چھو سکتا ہے مرد اور بوسہ وغیرہ لے سکتا ہے۔ حیض و نفاس کی حالت میں بیوی کو اپنے بستر پر سلانے میں اگر غلبہ شہوت ہو اور یہ اندیشہ ہو کہ مرد اپنی شہوت پر قابو نہ رکھ سکے گا تو اس کے لیے لازم ہے کہ بیوی کو اپنے بستر پر نہ سلائے۔ حیض و نفاس کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کو حلال سمجھنا کفر ہے، اور حرام سمجھتے ہوئے اگر کر لیا تو سخت گناہگار ہوا۔ اس پر توبہ کرنا فرض ہے اور کچھ نہ کچھ خیرات بھی کرنا ہے، جیسے کہ نصف دینار خیرات کرنا مستحب ہے تاکہ اللہ کے غضب سے امان پائے۔ اب یہ ہے کہ اگر پورے 10 دن میں حیض ختم ہوا تو پاک ہوتے ہی اس سے جماع صحبت جائز ہے۔ اگرچہ ابھی غسل نہیں کیا تو پھر مستحب ہے کہ پہلے نہائے پھر اس کے بعد شوہر کے قریب جائے۔ اب آگے اگلا مسئلہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی عورت کے عادت کے پورے دن ہونے کے بعد حیض ختم ہو گیا تو اگرچہ غسل کر لے تو کیا وہ عورت مرد کے پاس جا سکتی ہے؟ جی، لیکن اگر عادت کے دن پورے نہیں ہوئے اور خون بند ہو گیا ہے تو اب عادت کے دن تک وہ اپنے شوہر کے قریب نہ جائے، بلکہ اپنی مدت کو پورا کرے اور اس کے بعد غسل کرے اور پھر شوہر کے پاس آئے۔ حیض سے پاک ہوئی اور پانی پر قدرت حاصل نہیں تو غسل کرے یا تیمم، ورنہ کسی بھی صورت صحبت جائز نہیں، یعنی تیمم کر لے اگر پانی نہیں ملتا۔ اب آئے کہ اگر عورت نے پاکیزگی کی حالت میں نماز یا روزہ شروع کیا اور پھر درمیان دن میں حیض شروع ہو گیا تو خوب ذہن نشین کر لیں کہ اگر روزہ اور نماز نفلی ہے تو پھر دونوں کی قضا لازمی ہے، اور اگر نماز فرضی ہے تو اس کی کوئی قضا نہیں۔ ہاں البتہ روزے کی قضا بعد میں لازم ہے۔ فرض نماز کی قضا نہیں، کیونکہ شروع کرنے سے قبل ہر نفل ہوتا ہے اور شروع کرنے کے بعد اس کی تکمیل واجب ہو جاتی ہے، لہٰذا ایسی صورت میں نفل ادا کرنا حیض والی پر واجب ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہے کہ حیض والی عورت کو 3 دن سے کم خون آ کر بند ہو گیا تو کیا روزے رکھے؟ تو بے شک وہ روزے رکھے اور نماز بھی پڑھے۔ شریعت اس کے بارے میں یہی حکم فرماتی ہے۔ اب ہے جس عورت کو 3 دن رات کے بعد حیض بند ہو گیا اور عادت کے دن ابھی پورے نہیں ہوئے، یا اسی طرح نفاس کا خون عادت پوری ہونے سے پہلے بند ہو گیا تو وہ کیا کرے؟ تو اسے چاہیے کہ غسل کر کے نماز اور روزہ شروع کر دے، عادت کے دنوں کا انتظار نہ کرے۔ اگر پورے 10 دن پر پاک ہوئی اور اتنا وقت بھی نہیں کہ رات کا کوئی حصہ باقی ہو تو ایک بار اگر اللہ اکبر کہہ لینے کا ٹائم ہو تو اس وقت بھی اس پر روزہ واجب ہے۔ جو کم میں پاک ہوئی اور اتنا وقت ہے کہ صبح صادق ہونے سے پہلے نہا کر کپڑے پہن کر اللہ اکبر کہہ سکتی ہے تو روزہ فرض ہے۔ اگر نہا لے تو بہتر، ورنہ بے نہائے نیت کر لے اور بعد میں نہا کر نماز قضا ادا کرے۔ اب آئیے کہ کچھ رواج اور رسمیں جو غیر ضروری ہیں ان کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں۔ نفاس کی حالت میں عورت کو زچہ خانہ سے نکلنا جائز ہے۔ ہمارے ہاں یہ جو رسم پائی جاتی ہے کہ زچہ والی عورت گھر سے باہر نہیں جا سکتی، یوں ہی حیض و نفاس والی عورت کے ساتھ کھانا کھانے اور اس کے جھوٹے برتن میں کھانا کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ ہمارے ہاں یہ جو کچھ رواج پائے جاتے ہیں یہ غلط ہیں۔ بعض جاہل عورتیں حیض و نفاس والی عورتوں کے
برتن الگ کر دیتی ہیں، بلکہ ان برتنوں کو حیض و نفاس والی عورتوں کو نجس جانتی ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ سب ہندوؤں کی رسمیں ہیں، اور ایسی بیہودہ رسموں سے مسلمان عورتوں اور مردوں کو بچنا چاہیے۔ آئیے اب فرمان الہی دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حیض کے بارے میں کیا فرمایا۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں عن المحیض، حیض کے بارے میں، کل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے ہوا اذى، وہ گندگی ہے، فاعتزلوا، پس تم الگ ہو جاؤ، نساء عورتوں سے، فی المحیض حیض کے دنوں میں، ولا تقربوہن، اور نہ قریب جاؤ ان کے، حتیٰ یہاں تک کہ یطہرن، وہ پاک ہو جائیں۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتے ہیں کہ اے نبی محترم، لوگ آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ حیض کے دنوں میں وہ کیا کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ یہ گندگی ہے، لہٰذا ایسی حالت میں اپنے عورتوں کے قریب نہ جاؤ۔ اور اللہ کی قدرت کاملہ دیکھیں کہ زمانہ حمل میں یہی خون بچے کی تربیت اور پرورش کا ذریعہ بنتا ہے۔ پھر اللہ کی شان رضاکیت دیکھیے کہ وہی گندا خون بچے کی غذا بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے زمانہ حمل میں عورت کو حیض آنا بند ہو جاتا ہے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دستور ہیں جو وہ ہم پر واضح بیان کرتا ہے۔ آئیے اب چند احادیث کا حوالہ لیتے ہیں کہ کس طرح سے عورت کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ زمانہ حیض میں پانی پیتی، پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیتی، تو جس جگہ میرا منہ لگا ہوتا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہیں سے اپنا دہن مبارک رکھ کر پانی پیتے، اور حالت حیض میں ہڈی سے گوشت نوچ کر کھاتی، پھر وہ ہڈی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیتی۔ حضور اپنا دہن شریف اس جگہ پر رکھتے جہاں میرا منہ لگا ہوتا۔ پھر ایک اور حدیث ہے کہ حضرت ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک چادر میں نماز پڑھتے تھے جس کا کچھ حصہ مجھ پر تھا، اور میں اس وقت میں حالت حیض میں تھی۔ یہ دونوں احادیث بخاری شریف کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دین کے لیے بہت سی آسانیاں بتائی ہیں جن کو ہم نے خود ہی مشکلات میں تبدیل کر دیا ہے۔ لہٰذا امید کرتی ہوں کہ آج کی اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کے بہت سارے سوالوں کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ہمیں صحیح معنوں میں علم دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔